بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے چند سابقہ واقفیت پر ایک نظر۔ بیٹا، مہمان کون ہوتے ہیں؟ مہمان وہ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی انجان مہمان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کی خالہ ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، پھپھو ہیں، کوئی بھی آپ کے ریلیٹیو ہیں جو وہ آپ کے گھر کچھ ٹائم کے لیے آتے ہیں یا رہنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ آپ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ مہمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ جب مہمان گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہو۔ مہمان کی خدمت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ مہمان کی خدمت، اسلام میں مہمان نوازی کی بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے مہمان کی خدمت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ مہمان نوازی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ مہمان نوازی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے ساتھ بے لوث ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس سے محبت رکھے، اور مہمان رحمت لے کر آتے اور جاتے ہوئے گھر کی بلائیں جو ہے وہ لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میزبان کا حسن سلوک جو ہے وہ مہمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مہمان کی ضیافت کرنی چاہیے اور میزبان کو اجر و ثواب جو ہے اس کا ملتا ہے۔ جو وہ مہمان کی ضیافت کرتا ہے، یعنی مہمان کی خاطر مدارت کرتا ہے، تو اس کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میزبان جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو بیٹا، آج ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے تو وہ کیا سبق ہے؟ میزبان کی اعلیٰ ظرفی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم میزبان کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، اس کی اعلیٰ ظرفی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کہانی ہے جس سے ہمیں ایک اخلاقی سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ معنی دیکھ لیں۔ انتقام، بدلہ، چہرہ چمکنا، چہرہ روشن ہونا، حیرت انگیز، حیران کر دینے والا، رائگاں، ضائع، سکتہ طاری ہونا، چپ ہو جانا، شرافت، شریف ہونے کی خوبی، قاعدہ، قانون، گردن اڑا دینا، یہ محاورہ ہے۔ قتل کر دینا، مصاحب، دوست، نقاب، پردہ، آہ بھرنا، ٹھنڈی سانس لینا، یہ بھی محاورہ ہے۔ خستہ حال، بری حالت، ٹھیک ہے۔ تو سبق کی طرف جاتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے میزبان کی اعلیٰ ظرفی، یعنی وہ اپنے مہمان کے ساتھ اتنا اعلیٰ ظرف ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک کہانی جو ہے وہ لکھی گئی کہ میزبان کی اعلیٰ ظرفی۔ ابراہیم بن سلیمان، ابراہیم بن سلیمان جو ہے، یہ بن جو ہے وہ کنیت ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو بیٹا آپ لوگ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، الفاظ جو ہیں ان کو خط کشید کریں، اور ساتھ ہی جو ہے تو MCQs کے لیے جو میں نے سٹار ڈالے ہوئے ہیں وہ بھی آپ ڈالیں۔ ابراہیم بن سلیمان عبداللہ بن خلیفہ صفاح کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کون عبداللہ خلیفہ صفاح کی خدمت میں حاضر ہوا؟ تو ابراہیم بن سلیمان جو ہے وہ جو حاضر وقت کا خلیفہ تھا عبداللہ، اس کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی آیا، تشریف لایا۔ تو خلیفہ نے اس کی بہت عزت کی اور اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے سفر میں جو سب سے زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز بات دیکھی ہو بیان کرو۔ دلچسپ کہتے ہیں بہت ہی، مطلب دل کو چھو لینے والی، یعنی بہت ہی دلچسپ بات، اور حیرت انگیز میں لاحقہ ہے، ٹھیک ہے۔ حیرت لفظ سے اور انگیز اس کے ساتھ لگ کے یہ لاحقہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی حیران کر دینے والی بات اگر تم نے سنی ہو تو وہ بیان کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون کہتا ہے؟ یہ عبداللہ خلیفہ کہتا ہے، کس سے؟ ابراہیم بن سلیمان سے۔ تو جواباً ابراہیم بن سلیمان نے کیا کہا، اب دیکھتے ہیں۔ ابراہیم بن سلیمان نے کہا، جب میں اپنی جان کے خوف سے بھاگ کر کوفے میں پہنچا، جان کے خوف سے یعنی موت کے ڈر سے، کوفہ جو ہے وہ جگہ کا نام ہے، تو وہاں ایک اجنبی یعنی انجان ہونے کی حیثیت سے سخت پریشان تھا۔ یعنی جب میں کوفہ پہنچا تو وہاں پہ میں اجنبی تھا، وہاں کے لوگوں کو میں پہچانتا نہیں تھا، جان پہچان نہیں تھی، تو میں پریشان تھا۔ کیوں پریشان تھا؟ اس لیے پریشان تھا کہ میں کہاں ٹھہروں گا، کہاں سے کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ خیال کرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ میں یہاں کہاں ٹھہروں گا اور کہاں سے کھاؤں گا کہ اتنے میں سامنے ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ میں کچھ سوچ کر اسی مکان کی طرف بڑھا اور اس کی ڈیوڑی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ جو آنے جانے کا دروازہ ہوتا ہے نا، اس کو ڈیوڑی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی
کس کے؟ ابراہیم بن سلیمان کس کے خوف سے؟ جان کے خوف سے بھاگ کر کہاں گئے؟ کوفہ، اور وہاں پہ ان کا کوئی جان پہچان والا نہیں تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان بڑے پریشان ہو گئے، تو ان کو ایک مکان نظر آیا تو وہ اس کے دروازے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ آگے دیکھیں، مجھے یہاں کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچھ لوگ روشنی لیے ہوئے مکان میں داخل ہوئے۔ روشنی لیے ہوئے یعنی شمع۔ آگے آگے ایک نہایت خوبصورت جوان تھا اور پیچھے اس کے کچھ مصاحب۔ مصاحب جو ہے دوست تھے، ٹھیک ہے، مصاحب اس کے دوست جو تھے تو اس کے ساتھ تھے۔ میں نے اس سے صاحب خانہ سمجھ کر سلام کیا، یعنی میں نے اسے گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، اس گھر کا فرد، وہ سمجھ کر سلام کیا اور ساتھ چلنے ہو لیا یعنی ساتھ چلنے لگا، ٹھیک ہے۔ مکان میں داخل ہو کر یہ نوجوان صحن میں ایک نہایت عمدہ تخت پر بیٹھ گیا، عمدہ نفیس۔ اس کے بیٹھنے کے بعد جب سب مصاحب چاروں طرف یعنی اس کے دوست چاروں طرف بیٹھے تو میں اس نوجوان کے سامنے آیا اور کہا، میں ایک غریب مسافر ہوں، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس لیے آپ خدا کے واسطے مجھے اپنے یہاں پناہ دیجئے، ٹھیک ہے، اپنے یہاں پناہ دیجئے یعنی رہنے کی جگہ دیجئے۔ کس نے درخواست کی؟ ابراہیم بن سلیمان نے درخواست کی۔ کس سے درخواست کی؟ وہ جو عالیشان گھر کا جو مالک تھا، صاحب خانہ تھا، اس سے درخواست تھی۔ تو خوبصورت نوجوان کون تھا؟ خوبصورت نوجوان جو ہے صاحب خانہ تھا، جو اس گھر کا بڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم بن سلیمان نے کیا درخواست کی کہ مجھے یہاں ٹھہرنے کے لیے جگہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے انجان شہر میں جا کر ایک شخص سے درخواست کی کہ مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی جائے۔ بیٹا یہ پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، تو اس میں اس ٹائم ہوٹلز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، ہوٹل ہوتے تو پھر وہاں پہ رہ جاتے، تو یہ پھر جب بھی کوئی انجان شہر میں جاتا تھا تو وہ کسی نہ کسی کے گھر میں مہمان ٹھہرتا تھا۔ اسی لیے جو ہے تو مہمان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی قرار دیا ہے کہ مہمان کے آنے سے جو ہے تو میزبان بالکل بھی تنگ نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جاتے وقت جو ہے تو وہ گھر کی بلائیں جو ہے وہ لے کے جاتے، مطلب بری چیزیں، آفتیں، اس طرح کی چیزیں لے کے جاتے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے ایک قریب کے کمرے میں مجھے ٹھہرنے کا کہا۔ اس نوجوان نے، کس نوجوان نے؟ جو صاحب خانہ تھا، قریب کے ساتھ کے یعنی ساتھ ہی ایک کمرہ تھا جہاں اس نے مجھے ٹھہرنے کو کہا۔ میں اس سے رخصت ہو کر اس کمرے میں آیا جس میں نہایت قیمتی فرش بچھا ہوا تھا۔ یہ MCQs جو ہیں تو ان کو آپ نے ضرور انڈر لائن کرنے اور سٹار بھی ڈالنے۔ قیمتی فرش جو ہے ایک قیمتی قالین تھی اور ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، ٹھیک ہے۔ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک نوکر کھانا لے کر آیا۔ میں نے کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے کئی ہفتے گزر گئے اور کسی نے کچھ نہ کہا، ٹھیک ہے۔ صاحب خانہ، اب دیکھیں وہ جب اس نوجوان کے سامنے ابراہیم بن سلیمان نے درخواست کی کہ مجھے یہاں ٹھہرنے دیا جائے تو انہوں نے رہنے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا سا کمرہ بھی دیا جس کا قالین بہت عمدہ تھا اور ساتھ ہی جو ہے ضرورت کی ہر چیز تھی۔ نوکر کھانا لے کر آ جاتا اور وہ کافی ہفتے وہاں پہ رہے۔ اب دیکھیں اس زمانے میں اگر ایسا ہو تو کوئی 2 دنوں میں مہمان سے تنگ ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صاحب خانہ کا قاعدہ تھا یعنی قانون تھا کہ وہ روزانہ ایک مرتبہ صبح کو میری خیریت پوچھنے کے لیے آتا، اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے مصاحبوں کے ساتھ کہیں باہر چلا جاتا۔ دوپہر کو نہایت پریشان و خستہ حال واپس آتا۔ پریشان و خستہ حال، پریشان کہتے ہیں غمگین کو، خستہ حال کہتے ہیں برے حال سے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ جاتا اور پھر دوپہر کو جب واپس آتا تو بہت پریشان لگ رہا ہوتا، برے حال میں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب دیکھیں صاحب خانہ کا کیا قاعدہ تھا؟ صاحب خانہ کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ روز گھوڑے پہ سوار ہو کر پہلے تو وہ اپنے مہمان کی خیریت پوچھتا، پھر وہ اپنے کام کے لیے باہر چلا جاتا اور تھک ہار کر وہ واپس آتا، ٹھیک ہے۔ تو کمرہ کس نوعیت کا تھا کہ کمرہ جو تھا اس میں قیمتی فرش بچھا ہوا تھا، ضرورت کی ہر چیز وہاں پہ موجود تھی۔ پھر آگے دیکھیں، ایک دن جب وہ میری خیریت پوچھنے کے لیے آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ روزانہ صبح کو کہاں جاتے ہیں اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو اس قدر پریشان کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک دن کیا ہوا، جب وہ میری خیریت پوچھنے کے لیے آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ روزانہ صبح کہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا سوال کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں اور وہاں جب واپس آتے ہیں تو اس قدر پریشان کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر کس نے؟ وہ جو صاحب خانہ تھا اس نے آہ بری، دکھ سے، ایک تکلیف سے، دل سے ایک آہ نکلنا اور کہا کہ عرصہ ہوا ایک شخص ابراہیم بن سلیمان نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، اسی کی تلاش میں جاتا ہوں لیکن کامیابی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔
لیکن کامیابی نہیں ہوتی۔ میں اپنا نام اور قتل کا واقعہ سن کر خوف سے کانپ گیا۔ کیسے؟ اب دیکھیں، ابراہیم بن سلیمان ہی وہ شخص تھا جو اس میزبان کا مہمان تھا، اور جب اس نے سنا ابراہیم بن سلیمان نے کہ میرا جو میزبان ہے، جو میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے، وہ میری تلاش میں جاتا ہے، اور کیوں جاتا ہے میری تلاش میں؟ کہ میں نے اس کے باپ کا قتل کیا ہوا ہے، اور وہ بدلہ لینے کے لیے، قصاص لینے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس خوف سے وہ کانپ گیا۔ کیوں کانپ گیا؟ کیونکہ وہ اسی خوف سے جگہ جگہ مارا مارا پھر رہا تھا، تو اچانک سے اس کے سامنے وہی شخص آ گیا جس سے وہ بھاگ رہا تھا، اور خیال کرنے لگا کہ جس ڈر سے میں اتنے دنوں تک چھپا لفظی تکرار ہے اور بھاگا پھرتا رہا، آج اسی کے یہاں مہمان ہوں۔ اب وہ پریشان بھی تھا ابراہیم بن سلیمان، اور کافی خوف بھی تھا کہ اب میں تو اسی کے گھر مہمان ہوں جس سے میں اتنے عرصے سے چھپ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا دل سفر کی مصیبتوں سے پریشان ہو گیا تھا، اور زندگی موت سے بدتر کہتے ہیں بری، ٹھیک ہے، معلوم ہوتی تھی۔ یعنی میں اتنے عرصے سے اس وجہ سے سفر میں تھا اور تکلیف میں تھا کہ میں بچنے کے لیے کہ وہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے، تو اس کے ڈر سے میں اتنے عرصے سے سفر میں تھا، اس لیے میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا، خواہ میں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جاؤں، ٹھیک ہے؟ کہ دل میں کیا ارادہ کیا کہ اب میں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جاؤں، لیکن اب یہ راز اور سفر کی مصیبتیں مجھ سے برداشت نہیں کی جاتی، یعنی یہ جو پوشیدہ بات ہے اور جو سفر کی مصیبتیں ہیں، تکالیفیں ہیں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ خیال کر کے میں نے کہا، جناب، اگر میں آپ کے والد کا قاتل کا پتہ بتا دوں تو آپ خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں، جب اس نے ابراہیم بن سلیمان نے دریافت کیا کہ آپ روزانہ کہاں جاتے ہیں، تو اس شخص نے بتایا، میں اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈنے چاہتا ہوں جس کا نام ابراہیم بن سلیمان ہے۔ تو ابراہیم بن سلیمان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سفر کی تکالیف سے پریشان حال تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں ان کو پتہ بتا دوں تاکہ میرا بھی سفر ختم ہو اور اس کی تلاش بھی ختم ہو۔ بیٹا صاحب خانہ کس کی تلاش میں جاتا تھا؟ وہ اپنے ابو کے قاتل یعنی اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں، اور قاتل کون تھا؟ ابراہیم بن سلیمان تھا، ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم بن سلیمان کس خوف سے سفر میں رہا؟ یعنی وہ اسی خوف سے رہا کہ جب یہ راز پوشیدہ یہ پوشیدہ راز جو ہے جب یہ ظاہر ہو جائے گا تو میرے لیے موت جو ہے وہ میرے مقدر بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، یہ سن کر اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا یعنی ایک روشن ہونے لگا، اور میری طرف دیکھتے ہوئے نہایت جوش سے بولا، جذبے سے، کہ اس دن مجھے اتنی خوشی ہوگی جتنی ایک آدمی کو دنیا یہ ایک بڑی سلطنت پا کر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میرے باپ کے قاتل کا پتہ بتا دیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ میں نے کہا، نہیں، میں آپ کو اس احسان کے عوض، احسان نیکی کو کہتے ہیں، عوض بدلے کو، جو آپ نے ایک غریب مسافر کو اپنے یہاں پناہ دے کر کیا ہے، یعنی اپنے یہاں جگہ دے کر، رہائش دے کر کیا ہے، آپ کے والد کے قاتل کا پتہ بتاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر میں نے اپنے منہ پر پڑا ہوا نقاب یعنی پردہ، جس سے میں نے اپنا حلیہ یعنی میرا جو دیکھنے میں جو تھا اس کو بدلا، اتار ڈالا، اور کہا کہ لیجئے، آپ کے باپ کا قاتل آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھیں، میزبان نے جب اتنی اچھی طرح خاطر مدارت کی تو وہ جو ایک خوف تھا دل میں کہ میں موت کے ڈر سے جو سفر میں تھا، تو اس کو موت کا ڈر بھی اور وہ خوف بھی ختم ہو گیا صرف میزبان کی اچھائی کے سامنے اور اس کی تکلیف کو دیکھ کے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ اپنے مہمان کے لیے اور اپنے میزبان کے لیے بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح اس نے کہا کہ اگر تم میرے باپ کا پتہ بتا دو گے تو مجھے ایسے لگے گا جیسے دنیا کی ایک بڑی سلطنت مجھے مل گئی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر باپ کا پتہ بتا دیا تو بہت شکر گزار رہوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس احسان کے عوض، کون سے احسان کے عوض؟ یعنی مجھے جو اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، اس احسان کے عوض کہ میں نے آپ کے گھر پر جو ہے تو رہائش میں رہا، رہائش پذیر رہا، تو میں آپ کے والد کا پتہ، قاتل کا پتہ ضرور بتاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر یعنی قاتل کون تھا؟ قاتل ابراہیم بن سلیمان تھا، ٹھیک ہے؟ تو میزبان نے خوشی کی انتہا کیا بتائی کہ مجھے جب اپنے باپ کے قاتل کا پتہ چلے گا تو میں ایسے لگے گا جیسے میں نے دنیا کی بڑی سلطنت پا لی، ٹھیک ہے؟ تو قاتل کون تھا؟ ابراہیم بن سلیمان تھا۔ اب دیکھیں آگے ذرا،
اب دیکھیں ذرا میزبان کیا کرتے ہیں اب مہمان کے ساتھ. ظاہر ہے ایک ایسا شخص جس کی تلاش میں وہ برسوں سے گھر سے نکلتا ہے اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور جس شخص نے قتل کیے وہ شخص اتنے عرصے سے گمنام، کبھی ایک جگہ پہ کبھی دوسری جگہ پہ، مگر میزبان اپنی میزبانی کے اور مہمان اپنی مہمان ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے قاتل کا پتہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے. میری صورت دیکھ کر اس نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا. سکتہ طاری ہو گیا یعنی ایک دم سے وہ خاموش ہو گیا، یعنی حیران ہو گیا، محاورہ ہے یہ، اور گھبرا کر کہنے لگا کہ ہاں تمہاری صورت تو ابراہیم بن سلیمان سے ضرور ملتی جلتی ہے، یعنی تمہاری صورت لگتا تو ہے کہ اسی جیسی ہے، لیکن مجھے سچ بتاؤ کیا وہ ابراہیم بن سلیمان تم ہی ہو جس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا؟ تو وہ کیا کہتا ہے پھر جب اس نے کیا سوال کیا؟ جب نوجوان نے یہ بات سنی ابراہیم بن سلیمان کے منہ سے، اور جب اس کا نقاب ہٹا تو اس کے سامنے اس کے باپ کا قاتل تھا، تو اس پر سکتہ طاری ہو گئی، یعنی وہ حیران رہ گیا اور گھبرا کر پوچھنے لگا کہ شکل تو تمہاری ویسی ہی لگتی ہے، مگر سچ تو بتاؤ کیا تم ہی ابراہیم بن سلیمان ہو؟ یعنی میرے منہ سے تم نے یہ سن بھی لیا کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کر رہا ہوں، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں اب تمہیں قتل کر دوں گا، اس کے باوجود تم نے جو ہے تو اپنا پردہ نقاب ہٹا دیا. میں نے نہایت سست لہجے میں کہا اے میرے محسن. محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، اور یہ ندائیہ علامت ہے. وہ بدقسمت میں ہی ہوں. اللہ کے واسطے مجھے قتل کر دیجئے تاکہ میں سفر اور خوف کی اس مصیبت سے نجات پا جاؤں اور آپ کو اپنی جان دے کر خوش کر سکوں. ٹھیک ہے. اب ابراہیم بن سلیمان کیا جواب دیتے ہیں؟ ابراہیم بن سلیمان بہت ہی آہستہ آواز میں کہتے ہیں کہ آپ میرے محسن ہو، احسان کرنے والے ہو، اور اب مجھے قتل کر دیجئے، یعنی اپنا بدلہ پورا کیجئے کہ میں اب سفر اور خوف کی مصیبت سے نجات پانا چاہتا ہوں. کس بات کا خوف؟ یعنی قتل کے ڈر ہونے کا، یعنی قاتل کا جو بیٹا ہے وہ جو مقتول ہے اس کا جو بیٹا ہے وہ مجھے قتل کر دے گا. قتل ہونے کے خوف سے میں کتنے عرصے سے سفر میں ہوں اور اب میں سفر نہیں کرنا چاہتا. نوجوان نے نہایت حسرت بھرے لہجے میں کہا کہ افسوس آج میری محنت رائے گاں ہوگی، یعنی آج میں نے جو اتنے عرصے سے جس کی تلاش میں تھا، مگر آج میری محنت ضائع ہوگی. اگر تو میرا مہمان نہ ہوتا تو تجھ کو اپنے گھر میں پناہ نہ دی ہوتی. کیا کہتے ہیں جو میزبان ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو میرا مہمان نہ ہوتا تو تجھے اپنے گھر میں پناہ نہ دی ہوتی تو یقیناً اس وقت تیری گردن اڑا دیتا. گردن اڑا دینا یہ بھی محاورہ ہے، قتل کر دیتا، مگر مجبور ہوں. اب دیکھیں کس بات پہ مجبور ہے کہ میں تجھے اپنے یہاں پناہ دے چکا ہوں. پناہ میں آنے والے کو قتل کرنا شرافت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح ہم تعوذ پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے تو محفوظ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح میزبان بھی اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تجھے میں نے پناہ دی، ٹھیک ہے، جگہ دی، اور میری شرافت یہی ہے، یعنی شریف لوگوں کی نشانی یہی ہے کہ میں تجھے قتل نہ کروں. اس لیے یہی بہتر ہے کہ فوراً یہاں سے کہیں دور چلا جا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خیال بھی تیری طرف سے بدل جائے اور انتقام کے جوش میں تجھے قتل کر ڈالوں. انتقام بدلے کے، کس بات کا بدلہ لے رہا تھا وہ؟ اپنے باپ کے قتل ہونے کا. یعنی ابراہیم بن سلیمان نے وہ جو میزبان تھا اس کے باپ کو قتل کیا تھا تو اس بدلے کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا. یہ کہہ کر اس نے مجھے سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 اشرفیاں دی، جنہیں لے کر میں اسے 1000 دعائیں دیتا ہوا اس کی مہمان نوازی پر حیران ہوتا ہوا وہاں سے چلے گیا. اب دیکھیں کتنا بہترین واقعہ ہے، کہانی ہے، جس میں مہمان نوازی کے بارے میں میزبان نے کتنی اعلیٰ ظرفی کا وہ جو ہے تو مظاہرہ کیا ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اسے پناہ دے چکا تھا. ٹھیک ہے. صاحب خانہ نے مسافر کو کتنی اشرفیاں دیں؟ تو صاحب خانہ نے مسافر کو 500 اشرفیاں دیں. ابراہیم بن سلیمان کون تھا؟ ابراہیم بن سلیمان صاحب خانہ کے باپ کا قاتل تھا. میزبان نے کیا اعلیٰ ظرفی دکھائی؟ تو بیٹا میزبان نے اعلیٰ ظرفی کیا دکھائی کہ میزبان نے جو ہے اپنے باپ کے قاتل کو اس وجہ سے معاف کر دیا کہ وہ اس کا مہمان تھا، اس کی پناہ میں تھا. تفہیمی سوالات دیکھیں. عبداللہ خلیفہ صفاح نے ابراہیم بن سلیمان سے کیا پوچھا؟ تو جو عبداللہ خلیفہ تھا اس نے پوچھا کہ سفر کی کوئی دلچسپ بات بتاؤ. ٹھیک ہے. تو پھر جب سفر کی بات سنائی تو کیا بتایا کہ خوبصورت نوجوان کون تھا؟ جو خوبصورت نوجوان تھا وہ صاحب خانہ تھا. ٹھیک ہے. جہاں پہ ابراہیم بن سلیمان نے رہائش کے لیے
درخواست کی تھی۔ ابراہیم بن سلیمان نے کیا درخواست کی؟ تو ابراہیم بن سلیمان نے وہاں پر رہنے کے لیے درخواست کی، ٹھیک ہے۔ صاحب خانہ کا کیا قاعدہ تھا؟ صاحب خانہ روز اٹھتا اور اپنے مہمان سے اس کا حال پوچھ کے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے جاتا تھا۔ صاحب خانہ کس کی تلاش میں جاتا تھا؟ اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں۔ ابراہیم بن سلیمان کو کس خوف سے سفر میں رہا؟ ٹھیک ہے، تو ابراہیم بن سلیمان جو ہے وہ قتل ہونے کے ڈر کے خوف سے، کس ہے یہاں پہ؟ اچھا یہ کس لکھا ہوا ہے؟ کس خوف سے سفر میں رہا؟ تو ابراہیم بن سلیمان کس خوف سے سفر میں رہا؟ یعنی قتل ہونے کے ڈر کے خوف سے۔ اچھا اہم معلومات دیکھیں، میزبان کی اعلیٰ ظرفی۔ تو بیٹا سب سے بڑی بات ہمیں اس سبق کا جو عنوان ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میزبان کس قدر اعلیٰ ظرف ہے کہ اس نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ کیونکہ وہ اس کی پناہ میں تھا، اس کا مہمان تھا۔ ابراہیم بن سلیمان کا درخواست کرنا۔ ابراہیم بن سلیمان اپنے اس شخص کے گھر میں اس نے پناہ لی جس کے باپ کو اس نے قتل کیا ہوا تھا اور درخواست کی کہ مجھے رہنے کی جگہ دی جائے، تو اس شخص نے ابراہیم بن سلیمان کو رہنے کی جگہ دی۔ ابراہیم بن سلیمان کے ساتھ حسن سلوک، یعنی اس کو ایک بہترین کمرہ دیا اور ساتھ ہی جو ہے تو روزانہ اس کو کھانا وقت پر مقررہ وقت پر ملتا اور خیریت اس کی پوچھنے کے لیے ابراہیم بن سلیمان کی جو خیریت پوچھنے کے لیے وہ روز آتا، ٹھیک ہے۔ کون؟ صاحب خانہ، جس نے ابراہیم بن سلیمان کو پناہ دی تھی۔ تو صاحب خانہ کا قاعدہ کیا تھا؟ تو بیٹا صاحب خانہ کا جو قاعدہ تھا وہ روزانہ ایک مرتبہ صبح کو میری خیریت پوچھنے کے لیے آتا، یعنی ابراہیم بن سلیمان کی، اور اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں باہر چلا جاتا اور دوپہر کو نہایت پریشان و خستہ حال ہو کر واپس آتا، یعنی غمگین اور برے حال میں واپس آتا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم بن سلیمان کی حقیقت۔ ایک دن جب ابراہیم بن سلیمان نے دریافت کیا کہ آپ روز کس کی تلاش میں جاتے ہیں، تو صاحب خانہ نے بتایا کہ میں اپنے باپ کے قاتل ابراہیم بن سلیمان کی تلاش میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم بن سلیمان یہ سن کر بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گیا، تو میں جس خوف سے اتنے عرصے سے چھپا رہا تو آج میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور وہ میری تلاش میں روز نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مجھے قتل کر دے تاکہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکے۔ صاحب خانہ کا حقیقت جان کر کیا رد عمل تھا؟ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا رد عمل تھا؟ صاحب خانہ کا حقیقت جان کر کیا رد عمل تھا؟ جب صاحب خانہ نے حقیقت جانی، یعنی جب ابراہیم بن سلیمان نے بتایا کہ میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں اور اپنا نقاب اتارا، تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا صاحب خانہ پر۔ اس نے پھر دوبارہ پوچھا کیا واقعی تم ہی ہو ابراہیم بن سلیمان؟ تو اس نے کہا ہاں میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں بڑا بدقسمت ہوں کہ اللہ کے واسطے مجھے قتل کر دیجئے، ابراہیم بن سلیمان نے کہا۔ مگر نوجوان نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہا کہ میں نے تجھے پناہ دے رکھی تھی، میں نے تجھے اپنے گھر میں مہمان بنا کے رکھا تھا۔ تو شریف لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ شریف لوگوں کی نشانی یہ کہ وہ اپنا انتقام کے جوش کو بھول کر معاف کر دیں اور تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اور اس پر کیا احسان کیا کہ 500 اشرفیاں دے کے ان کو وہاں سے رخصت کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اخلاقی سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں مہمان کے ساتھ ساتھ میزبان کو بھی اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ابھی ہم اپنے ہوم ورک کی طرف آتے ہیں۔ الفاظ کے معنی آپ نے گھر کا کام لکھنا ہے، دن ڈالنا ہے، تاریخ لکھنی ہے، نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، ساتھ آپ نے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اور ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے تذکیر و تانیث کیسے، یعنی مؤنث مذکر کا بھی پتہ چلے تو وہ آپ نے لکھنا ہے، اور یہ جملے بھی بنے ہوئے الفاظ معنی بھی ہیں۔ آپ نے اپنی کاپی پر سبق نمبر، پھر اس کے بعد سبق کا نام، پھر اس کے بعد الفاظ معنی، پھر آپ نے اینڈنگ لائن، پھر اس کے بعد دوسرا سوال الفاظ جملے لکھنے۔ الفاظ جملے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو جب اختتام پذیر کریں گے تو آخر میں آپ نے مرکزی خیال کی ہیڈنگ دینی ہے، اور مرکزی خیال لکھنا ہے کہ اس سبق میں مہمان نوازی کا اعلیٰ وصف بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مہمان خدا کی رحمت لے کر آتا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ بھی سرزاد ہو جائے تو اس کو معاف کرنا کس کی نشانی ہے؟ مومن کی نشانی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کا کام ہے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ تفہیم بھی لکھنی ہے، کیونکہ آپ کا سبق چھوٹا سا تھا، کہانی تھی، اور آپ نے یہ تفہیم جو ہے یہ دیکھیں، یہ سن کر اس نے مجھے قریب کمرے میں ٹھہرنے کو کہا، اس کی مہمان نوازی پر حیران ہوتا ہوا وہاں سے چلا آیا،
تو یہ آپ نے اس کے تیسرا اور چوتھا پانچواں پیراگراف ہے، یہ آپ نے صرف پیراگراف اسی طرح لکھنے، مگر کتاب سے پڑھ کر ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پہ لکھنے۔ تو آج آپ کے یہ 3 ہی سوال ہیں، الفاظ معنی، جملے اور تفہیم آپ نے کرنے، اور اپنے مقررہ وقت میں یہ آپ نے کر کے اس کی پکچر لے کے نیٹ کاپی پہ مجھے واپس بھیجنے۔ اور دوسری بات 31 اگست کو انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک جو ہے تو وہ آپ نے سبمٹ کروانا ہے، جو اگست کا ہوم ورک، ٹھیک ہے؟ 5 ستمبر کو آپ کا رزلٹ ریڈی ہوگا۔